حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت کی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی۔ فرماتے میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے میں نے ان کے لیے بھی خریدے۔ فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھیم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی۔ غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے۔ جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے۔ غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا۔ حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو حاجت نہیں۔ کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں، من کنت مولا فہذا علی، علی مولا، علی مولا، آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے، پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مزدور کے حقوق کا، تعین کیا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے، کون سا محنت کرنے والا پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں، دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس کی پسینہ آئے، آج لوگ مزدوری نہیں کرتے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے اندر وہ توانائی، وہ غیرت، وہ خودداری پیدا نہیں کرتے۔ بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور ایک بار کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری محنت اور کوشش کے سبب سے تمہاری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا، بھئی عالم تو آیا، صوفی تو آیا، درویش تو آیا، صحابہ تو آئے، ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھئی میں تو 2 ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔
مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے. اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت. میرے بھائیوں، مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. محنت کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا، جدوجہد کرنا. مجھے کئی سارے لوگ، میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے، آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں، میں تو کسان کا بیٹا ہوں. اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے. تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے؟ تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا اور رات کو رخصت ہو گئے. فخر کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات، یہ اعزاز کی بات. ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے روزی کھایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں یہ اعزاز کی بات ہے. اعزاز، مزدور کا بیٹا فخر کرے، کسان کا بیٹا ناز کرے. وہ جو آدمی سویرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے، اس کا بیٹا ناز کرے. وہ جس کا باپ بھاوڑا چلاتا ہے، چھینی چلاتا ہے، تھوڑا چلاتا ہے، وہ ناز کرے. اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ہو کرتے ہیں. وہ تو قابل اعزاز ہے اللہ کے بندے، ان کے بھی مزار ہوتے ہیں. مزار وہ بھی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا تھا، ہاتھوں سے جدوجہد کرتا تھا، وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا. اس کا بھی تو مزار ہے نا، اس کی بھی تو قبر پر انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا. تو بھائی اپنا اعزاز جانے، سمجھے اس بات کو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے، وقار دیتے. اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے. ہمارے گھر میں جو بی بی برتن دھوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی، اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی. ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا، ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے، اس کے ابا جی بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا. تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی، یہی رہنا میرے پاس، آگے نہ بڑھنا. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے. ہمارا ملازم ڈرتا ہے، کامتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے. 100 دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے، گالیاں کھاتا ہے بیچارہ. اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے. اور وہ بیچارہ رات کو رضائی میں منہ دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. ہم احساس نہیں کرتے. اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے. ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا. حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے غلام تھے، نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، برتن مانجتے تھے. یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے، کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا تھا، گم ہو گئے تھے. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے. حضرت زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے. کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا، مکہ مکرمہ، ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھر کے لائے. کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں، 2 تھیلیوں میں پیسے ڈالیں، دینار ہے، درہم ہے، حضور لے لیں، ہمارا بیٹا دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، پیسے پیچھے ہٹاؤ، میں زید کو بلاتا ہوں. میں زید کو، ادھر دیکھیے گا، میں زید کو، میں اسے بلاتا ہوں. اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اعتراض نہیں، لے جانا. چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا. آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا. ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کی ماں ترس گئی ہے اس کو ملنے کو، بہنیں روتی ہیں، وہ جائے گا نہیں. میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، تمہیں اس کا پتہ نہیں. تو میں بلاتا ہوں، اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں، لے جانا. حضرت زید کو پیغام دیا، آئے. حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں، وہ چچا ہیں، لینے آئے ہیں. جناب زید گئے، باپ کے گلے سے لگے. بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کے کھل کے روئے. کہا بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی تیرا رستہ دیکھ کے، تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو. بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تو کھیلا کرتا تھا، پر اب فکر کی بات کوئی نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں.
मैं पैसे लाया हूं, तुझे ले जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना, जब बाप बेटे की गुफ्तगू हो गई, आंसू बह गए, बोझ हल्के हो गए, तो मेरे करीम ने फरमाया, ज़ैद अगर तुम चचा के साथ, वालिद के साथ जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जा सकते हो। ये लफ्ज कहे तो जनाबे ज़ैद दौड़ के हुजूर के कदमों में आके बैठ गए, हुजूर के कदमों में बैठ गए। और गोया फाजिल बरेलवी अले रहमा नक्शा बयान करते हैं, कहने लगे, तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कहने लगे, हुजूर मैंने नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। चचा और बाप ने देखा तो कहने लगे, बेटा तू गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा, तू मुलाजमत छोड़ के बादशाही में नहीं जाएगा। तो आपके वालिद को आप फरमाने लगे, अब्बा जी जरा 2 घड़ियां यहां रह के तो देखें, यहां 2 घड़ियां रह के तो देखें। फरमाया, यहाँ मुलाजिमों का वो एजाज है जो शहजादों का हुआ करता है, यहाँ खादमों की वो इज्जत है। और पता फिर उनको मकाम क्या मिला, ये वाह शहाबियां जिनका नाम अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है, नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर का अपने गुलामों के साथ जो ताल्लुक था, अपने मुलाजिमों के साथ जो रिश्ता था, बड़ा आदमी आता है ना, बड़ा आदमी, तो लोगों की सांस सूख जाते हैं, उठ के मिलते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। मजदूर आता है तो लोग कोहे कह के पुकारते हैं, इनको खबर ही नहीं कि इस शख्स का एजाज कितना है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं छोटा सा था, मेरी अम्मा मुझे हुजूर के घर छोड़ गई, मैंने 10 साल नौकरी की नबी पाक की। कितने साल बोलिए? 12वें दिन लोग कहते हैं बस भाई खत्म हो गया, अब फ्रैंकनेस हो गई है, अब जो मर्जी तेरे साथ करेंगे। 10 साल नौकरी की मैंने, लेकिन जनाब अंस फरमाते हैं, नबी पाक ने कभी मुझे उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी। हुजूर ने भेजा, जाओ फला आदमी को बुला करके लाओ। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं बुलाने गया, बच्चा था छोटा सा, रस्ते में बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनके साथ खेलने लगा, महव हो गया, मुझे पता ही ना चला वक्त का। हुजूर ने जब मुझे भेजा तो फरमाया जल्दी जाना और जल्दी आना। अब मुझे खबर ही नहीं, बड़ी देर हो गई। हुजूर वहां इंतजार कर करके खुद तशरीफ लाए। कहते जब नबी पाक आए तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, हुजूर ने जब मुझे खेलते हुए देखा, मेरी अचानक नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। हुजूर ने तो कहा था जल्दी आना, और मैं यहाँ खेलने लगा, यहाँ इतना उलझा के मुझे ख्याल नहीं रहा किस काम आया हूं। हजरत अनस फरमाते मैं डरने लगा, जैसे जैसे हुजूर करीब आते मेरी टांगे कांपती। फरमाते हैं जब नबी पाक करीब आए तो कुर्बान जाऊं मासूमे आमिना के, फरमाते हैं हुजूर ने मेरी गर्दन पे थपकी दी और हुजूर ने हंस के फरमाया, ओ भाई लगता है तू खेल में गुम हुआ है, तो तुझे याद ही नहीं रहा मैंने किस काम भेजा था, तुझे याद ही नहीं रहा। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूल गया था, मैं अभी जाता हूं। क्या अंदाज है, क्या शफकत है, क्या रंग है। हुजूर मैं अभी गया और अभी आया। नबी पाक ने फरमाया नहीं यार तू खेल, मैं खुद ही चला जाता, तू खेल, यहां मैं खुद जाता। ये एजाज, ये फजीलत, ये दर्जा किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। ये किसने इतना, मेरे भाई मजदूर को हुजूर ने एजाज दिया। नबी पाक अपने हाथ से काम करने वाले के साथ उसने सलूक करते, मोहब्बत करते, प्यार करते। एक बूढ़ी अम्मा थी जो मस्जिद में झाड़ू देने की मजदूरी करती थी। क्या काम करती थी? दुआ करें अल्लाह हम सबको मस्जिद की सफाई की तौफीक अता फरमाए। बूढ़ी अम्मा थी, मस्जिद की सफाई करती थी, नौकरी करती थी, बीमार हो गई। बुखारी शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज तीमारदारी करने जाते। एक वक्त ऐसा आया कि दिन में 2 मरतबा हुजूर तीमारदारी करने जाते। एक शाम नबी पाक ने फरमाया इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला करना। सहाबा कहते हैं रात के वक्त उनका इंतकाल हुआ, ठंड का मौसम था, हमने हुजूर को तकलीफ देना मुनासिब न समझा, हमने दफन कर दिया। सवेरे अल्लाह के हबीब ने पूछा तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? हुजूर सर्दी बड़ी थी। कौन जाता है मजदूरों के जनाजों में, कौन जाता है मजदूरों के जनाजे में? यहाँ तो अब जनाजे भी सियासी हो गए हैं। अब तो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी फौत हो जाए तो वहां रश होता है, वहां रश होता है। गरीबों का तो जनाजा भी कोई नहीं पढ़ता। हजरत जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हुजूर ने फरमाया मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? तुम्हें उसके एजाज का नहीं पता?
وہ مزدور تھی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی، حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے۔ حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں۔ سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین